یہ 7ویں رات کی صبح تھی۔ حسب معمول خالہ سجو سب سے پہلے اٹھی۔ اس نے اپنا بستر اٹھا کر جگہ پر پہنچایا اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سارا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئی۔ اس نے مسکرا کر خالہ سجو کو سلام کیا۔ خالہ سجو نے حسب معمول سارا کو دعائیں دیں۔ پہلے ان دعاؤں میں ایک دعا صاحب اولاد ہونے کی ہوتی تھی، اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا تھا تو یہ دعا تھی کہ بیٹا دے اور چاند سا دے۔ خالہ سجو کی اس تمنا کو وہ بڑے شوق سے سنا کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں کوئی تمنا نہ تھی۔ اس کی دعا تھی کہ جو بھی ہو اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ خالہ سجو پتہ نہیں یہ لوگ اوپر ہیں کہ چلے گئے، آج تو آخری رات تھی۔ سارا نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا، دیکھ کر آؤں؟ خالہ سجو فوراً بولی، تم کیسے دیکھو گی؟ اوپر جانا تو منع ہے۔ سارا نے یاد دلایا، میں اوپر تھوڑا ہی جاؤں گی، باہر سے دیکھ کر آتی ہوں، شاید اسرار صاحب نظر آ جائیں۔ ٹھیک ہے جاؤ، باہر کا چکر لگا کر آؤ۔ خالہ سجو لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر آئی اور گھوم کر مین گیٹ کی طرف پہنچی تو اسے مین گیٹ کا چھوٹا گیٹ چوپٹ کھلا نظر آیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس نے زینے کے دروازے پر نظر ڈالی، وہ بھی پورا کھلا ہوا تھا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی کچھ سنگن لی، مگر کوئی سرگرمی محسوس نہ ہوئی۔ اوپر وہ جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے زینے کا دروازہ بند کیا اور پھر چھوٹا گیٹ بند کر کے تیزی سے گھر میں آ گئی۔ سارا اس کی منتظر تھی۔ خالہ سجو کی شکل دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ سارا بی بی، زینے اور باہر کا چھوٹا والا دروازہ چوپٹ کھلے تھے، بند کر کے آئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں نکل گئے۔ ہاں بی بی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ویسے اوپر رات کو خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا، اٹھا پٹخ کی آوازیں آتی رہیں، ایک بار تو میں نے چیخ کی آواز بھی سنی۔ سچ بی بی، میں تو ڈر ہی گئی، پتہ نہیں کون چیخا تھا۔ بھئی مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں تو مزے سے سوتی رہی۔ سارا نے ہنس کر کہا، ویسے لگتا ہے کہ بابا کمبل کا 7 راتوں والا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ بی بی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ خالہ سجو نے پر امید لہجے میں کہا، اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو چل جائے گا، اگر وظیفہ مکمل ہو گیا ہے تو اسرار آج ضرور ہی خوشخبری سنانے آئے گا۔ سارا نے اپنا اندازہ ظاہر کیا، اگر آیا نہیں تو فون پر اطلاع دے گا۔ ہاں بی بی، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خالہ سجو نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ارے سارم ابھی تک نہیں اٹھے، انہیں اٹھاؤں؟ سارا کو اچانک سارم کا خیال آیا اور وہ ابھی کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سارم بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ لو، یہ تو اٹھ کر آ گئے۔ سارا بولی، جناب میں آپ کو اٹھانے جا رہی تھی۔ اوپر خیریت تو ہے؟ سارم نے پوچھا۔ اوپر کوئی نہیں ہے، وہ دونوں چلے گئے، ابھی خالہ سجو دونوں دروازے بند کر کے آ رہی ہیں۔ اچھا، ہاں بابا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ قبرستان سے یہاں آئیں گے اور یہیں سے واپس قبرستان جائیں گے۔ سارم کو یاد آیا، یہ خالہ سجو بتا رہی ہیں کہ رات کو اوپر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہی ہیں، ایک چیخ کی آواز بھی سنائی دی، اللہ جانے کون چیخا۔ سارا نے بتایا، اب ساری تفصیل تو اسرار سے ہی معلوم ہو سکے گی۔ سارم نے کہا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سارم اپنے دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ خالہ سجو نے آ کر بتایا، صاحب جی اسرار صاحب آئے ہیں۔ ہاں بلاؤ اسے، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دو، سارم نے کہا۔ خالہ سجو نے سارم کے حکم کے مطابق اسرار کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سارم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اسرار اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو اسرار۔ سارم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ ملایا اور اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ سارم نے دیکھا کہ اسرار کے چہرے پر خوشی کی بجائے اداسی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سارم فکر مند ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ہاں اسرار کیا خبر ہے؟ سارم بھائی میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اسرار نے مایوس لہجے میں کہا۔ ویسے آپ یہ بتائیں گھر میں تو خیریت ہے؟ ہاں اسرار، اللہ کا شکر ہے، گھر میں ہر طرح سکون ہے۔ چلیں یہ اچھا ہے، گھر میں اب سکون ہی رہے گا۔ اسرار نے اداسی بھرے یقین سے کہا۔ عمل کامیاب ہو گیا؟ سارم نے پوچھا۔ کہاں سارم بھائی، بابا جی کی تو جان پر بن گئی تھی، زندگی تھی جو بچ گئے، اسرار نے انکشاف کیا۔ ارے میں تو خوش ہو گیا تھا کہ عمل کامیاب ہو گیا، سارم نے کہا۔ آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ سارم بھائی کہ 7ویں رات کو اس شرعی مخلوق نے بابا جی کے جسم میں آگ لگا دی۔ وہ تو میں نے فوراً ہی پانی سے بھری بالٹی ان پر ڈال دی، ورنہ وہ زندہ جل مرتے، ساتھ میں میرا جانے کیا حشر ہوتا۔ پانی ڈالنے سے آگ تو بجھ گئی، لیکن پورے جسم میں آنن فانن آبلے پڑ گئے۔ اس طرح عمل ٹوٹ گیا۔ میں انہیں فوراً گھر لے گیا، پورا جسم زخموں سے بھر گیا ہے، زخموں پر ایک خاص مٹی لگائی ہے، اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اسرار نے اصل واقعات کو گول کرتے ہوئے نیا قصہ چھیڑا، پھر اس جھوٹی کہانی کے اختتام پر بولا، بابا جی نے مجھے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک ہمارا عمل پورا نہ ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ہم نے 6 راتوں کے عمل سے اتنا ضرور کر دیا ہے کہ وہ مخلوق آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔
اس شرعی مخلوق سے مکمل نجات کے لیے بابا جی صحت یاب ہوتے ہی دوبارہ عمل کریں گے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس گھر سے اس خبیث مخلوق کو ہمیشہ کے لیے نکال کر رہیں گے۔ فی الحال انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ اوپر کسی قیمت پر نہ جائیں۔ اوپر کا پورشن اس وقت تک کے لیے بند کر دیں جب تک بابا جی اس شرعی مخلوق سے نجات نہ دلا دیں۔ ٹھیک ہے اسرار، گھر میں کھلنے والے زینے کا دروازہ پہلے ہی بند ہے، اب میں بیرونی دروازہ بھی بند کیے دیتا ہوں۔ یہ چابیاں میرے پاس ہیں، مین گیٹ اور زینے کے دروازے کی۔ اسرار نے اپنی قمیص کی جیب سے دونوں چابیاں نکال کر سارم کے حوالے کر دیں اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا سارم بھائی اجازت؟ ارے کچھ چائے وائے تو پیو، سارم کو اچانک خیال آیا۔ نہیں سارم بھائی، بابا جی گھر پر اکیلے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یار ان کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میری طرف سے انہیں پوچھ لینا۔ جی ٹھیک ہے سارم بھائی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو میرے موبائل پر رابطہ کر لیجیے گا، اسرار نے جاتے جاتے تلقین کی۔ سارم اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ اس کے جانے کے بعد سارم نے گیٹ بند کیا، پھر زینے کا بیرونی دروازہ لاک کیا اور گھر میں داخل ہوا۔ سارا اور خالہ سجو دونوں بے چینی سے اس کی منتظر تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ بابا کمبل کا عمل مکمل ہوا کہ نہیں۔ ہاں سارم صاحب کیا خبر ہے؟ سارا نے خوش دلی سے پوچھا۔ بھائی خبر تو کوئی اچھی نہیں ہے، بابا صاحب زندہ جلنے سے بچ گئے، اسرار نے انہیں بچا لیا، پورا جسم زخمی ہے۔ سارم نے اندھوراق خبر سنائی۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، سارا پریشان ہو کر بولی، تبھی وہ دروازے کھلے چھوڑ گئے تھے۔ خالہ سجو نے جو چیخ سنی وہ بابا کی ہی ہوگی؟ ہاں سارم نے کہا۔ ایک اطمینان کا پہلو اس بری خبر میں یہ ہے کہ وہ اس شرعی مخلوق کو یہاں اندر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ خبیث مخلوق اب گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اوپر کا پورشن مقفل کر دیا جائے اس وقت تک کے لیے جب تک وہ اس مخلوق کو گھر کے احاطے ہی نہ نکال دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ یہاں آئیں گے۔ اتنے بڑے حادثے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بڑا حوصلہ ہے ان کا، سارا نے تعریف کی۔ ہاں انہوں نے کہلوایا ہے کہ وہ اس شرعی مخلوق کو گھر سے پورے طور پر نکال کر رہیں گے، سارم نے بتایا۔ بابا کمبل کو صحت یاب ہونے میں چند دن لگے۔ مسان کے علاوہ اس نے سارم کے گھر سے پکڑے گدھ کے پنجے جلا کر تیل کشید کیا، پھر اس تیل میں مسان کے علاوہ اور کئی چیزیں ملائیں۔ یہ ایک مرہم جیسی چیز بن گئی۔ اس مرہم کو خشک ہوتے زخموں پر لگایا تو چند دنوں میں اس کی جلد صاف ہو گئی، اس کے جسم پر زخم کا ایک بھی نشان نہ رہا۔ لگتا ہی نہ تھا کہ بابا کمبل کا یہ وہ جسم ہے جس پر نظر بھر کر دیکھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بابا کمبل دو تکیے پشت سے لگائے تخت پر نیم دراز تھا اور ایک نوجوان عورت آنکھوں میں آنسو لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے بابا کمبل کا پیر پکڑا ہوا تھا، بس چند لمحوں کی بات تھی کہ وہ شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی۔ ارے روتی کاہے کو ہے؟ بابا کمبل نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بابا کمبل کے پیروں پر سر رکھ کر بے اختیار رو پڑی۔ بابا کمبل نے اپنے پاؤں ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیے اور غصے سے بولا، ارے کہا نا کہ روتی کیوں ہے؟ چل سیدھی ہو کر بیٹھ، آنسو پوچھ اور میری بات غور سے سن۔ وہ نوجوان عورت فوراً پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے بابا کمبل کی طرف امید بھرے انداز میں دیکھا۔ تجھے اولاد چاہیے نا؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ ہاں بابا، یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو پھر امڑ آئے۔ او بابا رونا بند کر، نہیں تو تجھے باہر بھیج دوں گا، بابا کمبل نے تنبیہ کی۔ شام کا وقت تھا، جمعرات کا دن تھا۔ بابا کمبل کے گھر کا صحن اس وقت عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج کا دن صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسرار نہ صرف دروازے پر بیٹھا تھا، وہ ایک ایک کر کے عورتوں کو بابا کمبل کے پاس بھیجتا جا رہا تھا۔ یہ چوتھی یا پانچویں عورت تھی جو اپنے مسئلے کے حل کے لیے بابا کمبل کے پاس پہنچی تھی۔ اولاد سے محرومی نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ اس کی ساس نے زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کراتی رہتی تھی۔ اب تو اس کا شوہر بھی اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بابا کمبل اب آخری سہارا تھا۔ بابا کی اس نے بہت شہرت سنی تھی، وہ بڑی امیدیں لے کر یہاں آئی تھی۔ اس نے بابا کی تنبیہ سنتے ہی فوراً آنسو پوچھ ڈالے اور کسی حد تک مسکرانے کی بھی کوشش کی۔ دیکھ بابا، تیرے ہاں اولاد ہو جائے گی، پر ایک شرط ہے۔ بابا کمبل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شرط کا سن کر اس نوجوان عورت کی آنکھوں میں روشن امید کے دیے بجھنے لگے۔ جانے بابا کمبل کیا شرط لگائے، وہ شرط پوری کر سکے نہ کر سکے۔ گھبرا مت، بابا کمبل اور قسم کا آدمی ہے، مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بابا نے اس کی الجھن دور کی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ شرط بتائیں، میں بہت امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ دیکھو بابا، اولاد تجھے مل جائے گی، ایک نہیں کئی بچے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا بچہ ہمارا ہوگا، پہلے بچے پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ بابا کمبل نے اپنی شرط بتائی۔ بابا یہ سب کیسے ہوگا؟
وہ نوجوان عورت کانپ اٹھی۔ بچی کی پیدائش کے بعد جب تو اسپتال سے گھر جائے گی، اسی رات کالے کپڑوں میں ایک شخص آئے گا۔ وہ کہے گا بابا کی امانت دے دو تو تم نوزائیدہ بچہ اس کے حوالے کر دینا اور اسی صبح ہمارے پاس آ جانا۔ بس پھر تمہارے ہاں ہر سال 2 جڑواں بچے ہوں گے، تمہارا گھر بچوں سے بھر جائے گا۔ سچ بابا؟ وہ نوجوان عورت بے اختیار پھول کی طرح کھل اٹھی۔ بابا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بابا کمبل نے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں اپنے شوہر سے بات کر لوں؟ عورت نے کہا۔ ہاں کر لے، ضرور کر لے، لیکن ایک خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تیرا شوہر ہمیں اپنی اولاد دینے پر راضی نہ ہو۔ تو ایسا کر ہم سے پڑیا لے جا، جب امید سے ہو جائے تو اپنے شوہر سے بات کر لینا۔ اگر بابا وہ پھر بھی راضی نہ ہوا تو؟ نوجوان عورت بات پوری نہ کر سکی۔ تو فکر نہ کر، ہمیں بچہ چھیننا بھی آتا ہے، ہم اسے اٹھوا لیں گے، بس تم ہمارا ساتھ دینا۔ اگر تم مکر گئی تو یاد رکھو وہ بچہ پھر بھی تمہارا نہ رہے گا، وہ 7 دن کے اندر چل بسے گا۔ بابا پھر میں ایسا کرتی ہوں، میں کسی سے بات کرتی ہی نہیں، میں خفیہ طور پر بچہ آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اولاد سے محروم ہی رہوں۔ نوجوان عورت نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بابا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ مجھے پڑیا دے دیں، پہلا بچہ آپ کا ہوا۔ نوجوان عورت نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بابا کمبل نے خوش ہو کر کہا۔ او اسرار! پھر اس نے آواز لگائی۔ اسرار دروازے پر ہی بیٹھا تھا، وہ فوراً اٹھ کر سامنے آ گیا۔ جی بابا۔ اسرار اس کو اولاد والی پڑیا دے دے، بابا کمبل نے کہا۔ اسرار دوسرے کمرے سے ایک پڑیا اٹھا لایا اور اسے بابا کمبل کے قدموں میں رکھ دیا۔ بابا یہ پڑیا اٹھا لو۔ بابا کمبل نے اس نوجوان عورت کو ہدایت کی، جب تمہارا شوہر سو جائے تو اس پڑیا کو مٹھی میں لے کر 7 بار اس کے سر پر گھما دینا، پھر اس پڑیا کو کسی خفیہ جگہ پر رکھ دینا۔ اس پڑیا کو کھول کر ہرگز مت دیکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ 1 ماہ کے اندر اندر تمہیں خوشخبری ملے گی۔ جب ڈاکٹر تمہیں خوشخبری سنا دے تو اس پڑیا کو خفیہ جگہ سے نکال کر فلش میں بہا دینا۔ خوشخبری سننے کے بعد اس پڑیا کو فلش میں ڈالنے میں دیر بالکل نہ کرنا۔ ہماری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ جی بابا، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، نوجوان عورت نے کہا۔ بس بابا پھر جاؤ۔ بابا کمبل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بابا آپ کی کیا خدمت کروں؟ اس نوجوان عورت نے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنی بات پر قائم رہنا، بس اسی کو ہمارا انعام سمجھو، بابا کمبل نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلتی ہوں، وہ نوجوان عورت اٹھتے ہوئے بولی۔ اسرار اگلی سائلہ بھیج۔ بابا کمبل نے اس نوجوان عورت کے جانے کے بعد آواز لگائی۔ اسرار ایک کے بعد ایک عورت بھیجتا رہا، ہر عورت اپنا مسئلہ بیان کرتی رہی۔ بابا میرا شوہر بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، کوئی کہتی۔ بابا میرا شوہر بڑا خراب ہے، دوسری عورتوں کے چکر میں رہتا ہے، کسی اور نے شکوہ کیا۔ بابا میری ساس نندو نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، کوئی اور بولی۔ بابا میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے شکایت کی۔ زیادہ تر عورتوں کے اسی طرح کے مسائل تھے، کچھ عورتیں اپنی جوان لڑکیوں کو لے کر آتی، ان سب پر کسی جن کا سایہ ہوتا، آسیب ہوتا۔ بابا کمبل شیطانی علم کا ماہر تھا، وہ ایسے مسائل چٹکیوں میں حل کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ مسائل حل ہوتے یا مزید الجھ جاتے یہ الگ مسئلہ، لیکن وہ اپنی شعبدہ بازی سے پریشان حال عورتوں کے دل میں جگہ بنا لیتا اور ان سے ٹھیک ٹھاک رقم اینٹھ لیتا۔ اولاد سے محروم عورتیں وہ کچھ کرنے پر راضی ہو جاتی جس کا تصور کر کے ہی آدمی کانپ اٹھے۔ جس نوجوان عورت نے اپنا پہلا بچہ بابا کمبل کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا، اس کے ہاں بچہ ضرور ہوا، جو اس نے خاموشی سے وعدے کے مطابق کالے کپڑے والے شخص اسرار کے حوالے کر دیا، لیکن پھر وہ کبھی صاحب اولاد نہ ہو سکی اور اسی غم میں وہ پاگل ہو کر چل بسی۔ بابا کمبل نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ وہ نوجوان عورت نہ جان سکی۔ بابا کمبل ایک انتہائی سفاک شخص تھا، شیطان کا چیلا۔ جو شخص اپنے باپ کو قتل کر دے اس کے دل میں محبت نام کی چیز کہاں سے آئے گی؟ وہ ایک پتھر دل شخص تھا، جادو کے ذریعے بندوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے کسی کی جان لے کر ہوتی تھی۔ وہ مالدار عورت جو اپنی سوکن کی جان کا سودا 80,000 میں کر گئی تھی، وعدے کے مطابق وہ 70,000 روپے بابا کمبل کے حوالے کر گئی۔ اس کی سوکن محض چند گھنٹوں میں چل بسی تھی۔ جادو کا اثر شروع ہوتے ہی اسے سانس لینے میں دقت پیش آنے لگی، اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ آنن فانن اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن کوئی ڈاکٹر اسے بچا نہ سکا۔ وہ شہر کے کئی بڑے ڈاکٹروں کے سامنے دم توڑ گئی، کوئی اس کی بیماری کے بارے میں تشخیص نہ کر سکا، بس وہ چند گھنٹوں میں چٹ پٹ ہو گئی۔ اس کے شوہر کو اپنی حسین بیوی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ اس پراسرار موت نے یہاں سے وہاں تک ہلچل مچا دی۔
خاندان کے سارے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر مرحومہ کی ماں نے کسی عامل سے رجوع کیا تو اس عامل نے بتایا کہ الماری میں لٹکے سرخ سوٹ کی شلوار میں ایک پڑیا رکھی ہے۔ یہ موت اس پڑیا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جادو کرنے والا کوئی زبردست عامل ہے۔ اس جادو کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا، اور یہ کہ اس جادو کو کرانے والی اس کی پہلی بیوی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے کھڑے کھڑے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور مرحومہ کی چھوٹی بہن سے دوسری شادی کر لی۔ طلاق ملتے ہی اس عورت نے خودکشی کر لی۔ یہ ہوا انجام دوسرے کی جان لینے کا۔ اس طرح کے انجام سے بابا کمبل ہرگز متاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ شفاق شخص روز بروز اپنی طاقت بڑھانے کے چکر میں سرگردہ رہتا تھا۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ اپنی طاقت بڑھانے کی ہوس میں سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ عورت کے جانے کے بعد اسرار نے آج کی کمائی کو شمار کیا۔ یہ خاصی موٹی رقم تھی۔ بابا کمبل نے ان نوٹوں کو بکس کا تالا کھول کر اس میں ڈالا۔ یہ بکس نوٹوں سے بھرنے لگا تھا۔ اسرار ان نوٹوں بھرے بکس کو دیکھتا تو اس کا دل للچا اٹھا۔ بابا کمبل کی شاگردی میں رہ کر اسرار میں وہ تمام خباثتیں پیدا ہوتی جا رہی تھی جو بابا کمبل میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وہ بابا کمبل سے خاصا کچھ سیکھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ کالے علم کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کا دل سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ کفر کی طرف بڑھتے قدم اسے ایسی دنیا کی طرف لے جا رہے تھے جہاں چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، لیکن اسے اس کی پرواہ نہ تھی کہ وہ کس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ تو آگ کو گلزار سمجھ کر آگے اور آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب وہ بابا کمبل کے خاصا قریب آ گیا تھا۔ وہ اس سے ایسے سوال بھی کر لیا کرتا تھا جنہیں پہلے پوچھتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ بابا کمبل اپنے باپ کا قاتل ہے، وہ ایک الجھن کا شکار تھا۔ اس کا ذہن بار بار یہ سوال کرتا تھا کہ آخر بابا نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ اس کے باپ نے 7ویں رات کو رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، اسے زندہ جلانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے بابا کمبل کو اس آگ سے بچانے کے لیے اس پر پانی ڈال دیا تھا، لیکن بابا کمبل خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی ابھی معمہ تھی۔ اگر وہ پانی سے بھری بالٹی بابا کمبل پر نہ الٹتا تو کیا وہ اسے جلا کر خاک نہ کر دیتی؟ اس مسئلے پر بھی بابا کمبل نے زبان نہ کھولی تھی۔ کئی خطرناک باتوں پر اسرار کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور اسرار ناصر اس معاملے میں بابا کمبل سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ایک رات جب بابا کمبل کھانا کھا کے اور مشروب خاص پی کر کسی مردے کی طرح ہاتھ پاؤں ڈال کر لیٹا تھا اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہا تھا، تو اچانک اسرار کے ذہن میں یہ سوال چکرانے لگا کہ آخر بابا نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ او اسرار، کیا سوچ رہا ہے؟ اچانک بابا کمبل نے اپنی زرد آنکھیں کھول کر اسرار کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی۔ اسرار ناصر اپنے خیال کی چوری پر چور سا ہوا۔ ارے جو سوچ رہا ہے وہ بول، ڈرتا کیوں ہے؟ تو میرا پہلا اور آخری چیلا ہے۔ بابا کمبل نے اس کی ہمت بندھائی۔ بابا ایک بات ہے میرے جی میں، پر پوچھتے ہوئے ڈرتا ہوں، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ وہ نہیں ہوں گے ناراض، تجھے کہا تو ہے، بول، کھل کر بول، جو پوچھنا ہے کھل کر پوچھ، آج تیری ہر بات کا جواب ملے گا۔ بابا کمبل جیسے کسی ترنگ میں تھا۔ بابا، آپ نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا؟ بالآخر اسرار ناصر کی نوک زبان پر یہ خطرناک سوال آیا۔ او اسرار، اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، بابا کمبل نے صاف کہا۔ کیوں آخر؟ اسرار ناصر نے وضاحت طلب کی۔ دیکھ اسرار، میرا باپ بڑا زبردست عامل تھا۔ اس نے یہ عملیات ایک بنگالی جادوگر سے سیکھے تھے۔ میرا باپ اس بنگالی جادوگر کی خدمت میں 14 سال رہا تھا۔ وہ کالی کا پجاری تھا۔ اس کے پاس طاقت کا خزانہ تھا۔ جو کام دوسرے عامل پتلا بنا کر یا ہانڈی کا وار کر کے کرتے تھے، وہ کام چٹکیوں میں کر دیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر میرا باپ پاکستان آ گیا۔ اس شہر میں اس کی ٹکر کا ایک بھی عامل نہ تھا۔ وہ کالے علم کا بے تاج بادشاہ تھا۔ بہت سے عامل اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ میں نے بچپن سے اپنے گھر میں اپنے باپ کو مختلف جاپ کرتے دیکھا۔ میرے دل میں بھی جادو سیکھنے کا شوق جاگا۔ میں شروع ہی سے اپنے باپ کی معاونت کرتا تھا۔ بڑے سے کمرے میں بے شمار مرد عورت بھرے رہتے۔ میرا باپ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک تخت پر بیٹھا رہتا۔ اس کے سر پر سفید ٹوپی ہوتی اور گلے میں بڑے بڑے منکوں کی مالا۔ تخت پر سفید چادر بچھی ہوتی۔ میرا باپ ایک خوبصورت آدمی تھا، میری طرح کالا کلوٹا نہیں۔ میں دراصل اپنی ماں پر گیا ہوں۔ میری ماں ایک بدصورت عورت تھی۔ وہ موٹے ہونٹ والی کوئی ہپشن لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ نے اس بدصورت عورت سے کیسے شادی کر لی۔ میں 10-12 سال کا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ وہ مٹی کے تیل کا چولہا پھٹنے سے مری۔ میرے باپ کو شاید میری ماں سے بہت محبت تھی، شاید اسی لیے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں اس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے باپ کی ساری توجہ مجھ پر مبذول ہو گئی۔
اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے عمل سکھانے شروع کیے۔ میں تو اس دنیا کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا۔ کالی دنیا بڑی انوکھی اور عجائبات سے بھری ہے۔ کالے علم میں میری دلچسپی روز بروز بڑھتی گئی۔ علم نوری ہو یا ناری، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ میرا باپ بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نت نئے عمل کرتا رہتا تھا۔ کالے علم کی دنیا ہمہ وقت بھیٹ مانگتی رہتی ہے، اور جو بھیٹ سب سے مقبول ہے وہ انسانی بھیٹ ہے۔ انسانی بھیٹ دے کر عامل دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا۔ میں کالے علم کے بہت سے اسرار و رموز سے واقف ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے اپنی باپ کی نظروں سے خون ٹپکتا دیکھا۔ وہ مجھے بڑے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی نظروں میں خون کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے باپ کے دل میں اس وقت کیا خواہش ابھری ہے۔ پھر اس نے ایک ایسا عمل شروع کر دیا کہ اس کے اثرات مجھ پر ظاہر ہونے لگے۔ میرے دل میں بعض اوقات ایسی ٹیس اٹھتی کہ میں سوتے سوتے تڑپ کر اٹھ جاتا۔ جب جاگتا تو میرا باپ کچھ پڑھ رہا ہوتا۔ پھر ہمہ وقت میرے دل میں یہ احساس رہنے لگا جیسے کوئی لمبی سی سوئی چبھ گئی ہو۔ کسی طرح چین ہی نہ آتا تھا۔ اب مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا تھا۔ ایک رات دل میں شدید ٹیس اٹھی۔ میں تڑپ کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ میری چارپائی کے سرہانے کھڑا بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور باپ سے احتجاجاً بولا، ابا تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں اکمل، تیری حفاظت کے لیے ایک عمل کر رہا ہوں۔ ابا نے سفید جھوٹ بولا۔ ابا ایسا مت کرو، دیکھو ابا میں تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں نے بڑی لجاجت سے کہا، ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا پیارا ہے، تیری حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تو جانتا ہے کہ میرے علم کی طاقت سے کتنے لوگ جلتے ہیں؟ یہاں دشمن بہت ہیں، ڈرتا ہوں کہیں کوئی تجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ابا نے ایک نئی کہانی گھڑی تھی۔ میں اب یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ میرا اصل دشمن کون ہے۔ میرا باپ اس وقت 100 دشمنوں کا ایک دشمن تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ یہ احساس کہ دل میں کوئی سوئی سی چبھی ہوئی ہے، یہ احساس بڑھتا ہی جاتا تھا۔ ایک رات جب میں چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا تو میرا باپ یہ سمجھ کر کہ میں سو رہا ہوں، اس نے میری زندگی کے خاتمے کا عمل شروع کر دیا۔ بس وہ آخری رات تھی، آخری موقع تھا۔ اس کے بعد میرے جسم میں بالکل جان نہ رہتی، میں مفلوج ہو کر رہ جاتا۔ پھر اگر وہ میری گردن پر چھری بھی پھیر دیتا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہاتھ تو بڑی بات ہے، میں اپنی انگلی ہلانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ تب میں نے سوچا ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ مجھے اپنی جان عزیز تھی، اور کسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ میرا اپنا باپ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ یہ بڑی ہولناک بات تھی۔ مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانا تھی، اور جان بچانے کی بس ایک ہی ترکیب تھی، تخت یا تختہ، وہ رہے یا میں رہوں۔ میں تیزی سے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ حرکت میرے باپ کے لیے بڑی غیر متوقع تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں تیزی سے اپنے باپ کی چارپائی کی طرف بھاگا۔ اتنی دیر میں میرا باپ سمجھتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہ تیز چھری نکال لایا جسے میرا باپ ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ جب میں دوبارہ کمرے میں آیا تو چھری والا ہاتھ پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا وہ اب بھی کھڑا بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ اسے مسلسل پڑھتے دیکھ کر میری رگوں میں غصہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑ گیا۔ میں نے اس پر پے در پے چھری کے وار کر دیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ جب تک وہ سنبھلتا میں نے چھریوں کے وار سے اس کا جسم چھلنی کر دیا۔ میرا باپ چند منٹ میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جیسے مجھے لگا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ میرا ذہن کھل گیا تھا۔ میرے دل سے سوئی کسی چبھن یکلخت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے چھری وہیں فرش پر پھینکی، پورے اطمینان سے نہایا دھویا، نئے کپڑے تبدیل کیے، اپنے خون آلود کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور اپنے گھر کی دیوار کود کر سڑک پر آ گیا۔ قریب ہی ایک نالا تھا۔ خون آلود کپڑے کا تھیلا باندھ کر نالے میں پھینکا اور پھر اطمینان سے چہل قدمی کرتا گھر کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ ساتھ ہی آوازیں بھی دیتا جاتا تھا، ابا ابا۔ جب مجھے دروازہ پیٹتے خاصی دیر ہو گئی تو پاس پڑوس کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں فلم کا آخری شو دیکھ کر آ رہا ہوں، اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہا ہوں، ابا دروازہ کھولتے ہی نہیں۔ پڑوسیوں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، دروازہ پیٹ پیٹ کر لوگ تھک گئے تو ایک پڑوسی نے مجھے گھر میں کود جانے کا مشورہ دیا۔ پھر اس نے اپنا کندھا مجھے پیش کیا۔ میں نے اس کے کندھے پر چڑھ کر دیوار پکڑ لی اور اس پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ وہاں میں نے اپنے باپ کی خون آلود لاش دیکھی، چیخ مار کر دروازے کی طرف آیا، اندر سے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی کئی پڑوسی اندر گھس آئے
اور سب نے میرے باپ کی خون آلود لاش دیکھ لی۔ میرا ڈرامہ کامیاب رہا۔ میرے بارے میں کوئی شبہ بھی نہ کر سکا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ ایک تو میری عمر کم، دوسرے اپنے باپ کا اکلوتا فرما بردار بیٹا۔ میں کس طرح اپنے باپ کو قتل کر سکتا تھا، اور کیوں؟ باپ کے مرنے کے کچھ عرصے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے باپ نے صحن میں کس جگہ صندوقچی میں نوٹ دفن کیے ہوئے ہیں۔ میں نے معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ سارا دفینہ نکالا اور ایک نئے علاقے میں گھر لے لیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا کام جمایا، جو باپ سے سیکھا تھا اس علم کو آگے بڑھایا، محنت کرتا گیا، پھل پاتا گیا۔ قصہ مختصر، آج میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ بابا کمبل نے بلاخر اپنی کہانی ختم کی۔ ایک بات اور بتائیں بابا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اسرار ناصر کے ذہن میں اچانک یہ سوال آیا۔ ارے اسرار، میں تجھ جیسا خوبصورت تو ہوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کون دیتا؟ بابا کمبل نے ہنس کر کہا۔ یہ تو بابا قسمت کی بات ہے، خوبصورتوں کو بدصورت اور بدصورتوں کو خوبصورت بیویاں مل جاتی ہیں۔ بس میری قسمت میں بیوی نہیں، نہ اچھی نہ بری۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے شادی کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں اسرار، تیری یہ بات بھی صحیح ہے، میں نے شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور نہ سوچنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ کیا؟ اسرار ناصر نے پوچھا۔ میرا باپ مرنے کے بعد میرے خواب میں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ خواب تھا یا حقیقت میں آیا تھا۔ اس رات میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا، نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اپنے سرہانے کھڑے دیکھا۔ ایک لمحے کو تو میری جان نکل گئی۔ میری نظر میں قتل سے پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ مجھے مارنے کے لیے میرے سرہانے کھڑا جاپ کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر فوراً میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں تو اپنے باپ کو قتل کر چکا ہوں، یہ کوئی خواب ہے۔ میرا باپ میرے سرہانے کھڑا مجھے گھور رہا تھا، میں اب پوری طرح جاگ چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اکمل، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھ، تو نے مجھے مارا ہے، ایک دن آئے گا کہ تیری اولاد تجھے مارے گی، تو مکافات عمل سے بچ نہ سکے گا۔ میرے باپ نے بڑے غصے سے کہا اور پھر پلٹ کر دروازے سے نکل گیا۔ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، لیکن باپ کی اس بات سے میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ شادی نہیں کروں گا۔ جب شادی نہیں کروں گا تو اولاد کہاں سے ہوگی، اور جب اولاد نہیں ہوگی تو مجھے مارے گا کون؟ میں نے اس ڈر کی وجہ سے اپنا کوئی شاگرد بھی نہیں بنایا۔ تم پہلے اور آخری شاگرد ہو، کہیں تم نہ مجھے مار دینا۔ بابا کمبل ہنستے ہوئے بولا۔ ارے بابا، کیا بات کر رہے ہیں؟ اسرار ناصر نے اپنے دونوں کان پکڑے۔ توبہ توبہ، میں اپنے محسن کو ماروں گا؟ آپ نے مجھے اتنا کچھ سکھایا ہے۔ او اسرار، ابھی میں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، تو نے اسی کو اتنا کچھ سمجھ لیا بے وقوف۔ یہ کالی دنیا بہت بڑی ہے، ایسے ایسے کرشمے چھپے ہیں اس دنیا میں کہ تو دیکھے تو دنگ رہ جائے۔ بابا کمبل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چل چھوڑ میرے پاؤں، بہت دبا لیا تو نے۔ اسرار ناصر نے تکیہ اٹھا کر دیوار سے لگا دیے۔ بابا کمبل نے پیچھے کھسک کر ان سے ٹیک لگا لی۔ بابا، ایک بات اور۔ ہاں ہاں پوچھ لے، جو کچھ پوچھنا ہے آج پوچھ لے، پھر تجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔ بابا، آپ کے ابا جب اس رات یہاں تک پہنچ گئے تھے تو وہ اندر کیوں نہیں آئے؟ وہ دیوار کے اوپر سے بھی آ سکتے تھے۔ اس گھر کی دیواریں کون سی اونچی ہیں، میں کود کر اندر آ سکتا ہوں۔ میرے ابا اگر اندر آ سکتے تو آنا جاتے، وہ پھر دروازے سے کیوں لوٹ گئے؟ بابا کمبل نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ شاید انہیں آپ کی بات سن کر ٹھیس پہنچی۔ آپ نے یہ جو کہہ دیا تھا کہ دروازہ نہیں کھلے گا، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ اسرار ناصر نے اپنی عقل کے مطابق بات کی۔ او اسرار، تو نہیں جانتا کہ میرا باپ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، بس موقع کی تلاش میں ہے، لیکن میری حفاظت کرنے والے بھی کچھ کم نہیں۔ میرا باپ اتنی آسانی سے مجھے نہیں مار سکتا۔ آپ کے جسم میں آگ لگا تو دی تھی، وہ محض ایک تماشا تھا۔ میرا عمل توڑنے کے لیے اس کاکور کے بچے نے بڑی عیاری سے میرے باپ کو استعمال کیا۔ ادھر اس نے شوبدہ دکھایا اور ادھر تو نے پانی سے بھری بالٹی مجھ پر الٹ دی۔ میرا عمل بکھر گیا۔ جو کام وہ کاکور خود نہ کر سکا وہ تو نے کر دکھایا۔ بابا کمبل کے لہجے میں غصہ اوت کر آیا۔ اسرار ڈر گیا۔ یہ میں نے کیا قصہ چھیڑ دیا؟ بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ ویسے بابا کمبل نے اسرار ناصر کو کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ وہ سارے اسرار و رموز سے واقف تھا۔ اسرار کا عمل 100% فطری تھا۔ وہ اپنے استاد کے جسم میں آگ لگی کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ چل دفع کر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی سوچنا ہے۔ بس کسی طرح میرے ہاتھ کا کور آ جائے، پھر دیکھ میں کیا تماشا کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ یہ دنیا مجھے 100 بار جھک جھک کر سلام کرے گی۔ بابا کمبل نے جھانکتی آنکھوں سے خواب دیکھا۔ بابا، فرض کرو اگر کاکور آپ کے ہاتھ نہ آیا تو؟ اسرار نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو اور اسرار، کالی دنیا میں ایک کاکور تھوڑا ہی ہے،
طاقت حاصل کرنے کے بہت راستے ہیں۔ بابا کمبل نے اچانک اسرار کو گھور کر دیکھا۔ اسرار نے محسوس کیا کہ بابا کمبل کی زرد آنکھوں میں خون کی سرخی گھلتی جا رہی ہے۔ وہ بڑے پیار سے اسرار کو دیکھے جا رہا تھا، لیکن اسرار کو اس کی آنکھوں میں صاف خون اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بابا کمبل کی خونی نظریں دیکھ کر کانپ اٹھا اور گھبرا کر بولا، بابا ایسا سوچنا بھی نہیں۔ کیا نہ سوچوں؟ اسرار کیا کہہ رہا ہے تو؟ بابا کمبل نے حیران ہو کر پوچھا۔ اب اس کا چہرہ بدل چکا تھا۔ وہ خون جو چند لمحوں پہلے اس کی زرد آنکھوں میں نظر آ رہا تھا غائب تھا۔ کچھ نہیں بابا، اسرار نے اپنی کہی ہوئی بات فوراً چھپا لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات واضح ہو کر کسی خرابی کا باعث بن جائے۔ یہ بات اس کی زبان سے بے اختیار نکل گئی تھی۔ یہ چند لمحوں کا احساس تھا۔ بابا کمبل کا چہرہ کسی خیال کے تحت ایک دم بدلا تھا، اور اسرار ناصر کے یہ کہتے ہی بابا ایسا سوچنا بھی نہیں وہ ایک دم نارمل ہو گیا تھا۔ بابا کمبل بڑا حیران تھا کہ اسرار نے اس کے دل میں آئی بات کو کس طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ یہ اندازہ نہ کر سکا کہ اس کے دل کی بات خون بن کر آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ بابا کمبل اسے دیکھ کر مسکرایا، تو بڑا ذہین ہے اسرار، تو اس فن میں بڑی ترقی کرے گا۔ بس بابا میرا خیال رکھنا۔ اسرار بڑی وفاداری سے بولا، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، اب جو کچھ ہو وہ تم ہی ہو، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں ہاں، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم تجھے وہ کچھ سکھا دیں گے کہ جب تک تو جیے گا ہمیں یاد کرے گا۔ بابا کمبل نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، بس ذرا کاکور ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں؟ اسرار ناصر نے پوچھا۔ نہیں، تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بابا کمبل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگر سالم بھائی کے گھر جانا ہو تو مجھے حکم کریں، اسرار ناصر نے کہا۔ نہیں، اب وہاں نہیں جانا، اس گھر سے دور رہ کر عمل کرنا ہے، تھوڑا وقت لگے گا، وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ اب مجھے قبرستان میں ڈیرا جمانا ہوگا، دلگیر نے ہمارا ہنڈولہ تیار کر دیا ہوگا، بابا کمبل نے کہا۔ بابا آپ بولو تو میں قبرستان کا چکر لگا لوں دن میں، دیکھا ہوں اس ہنڈولے کی کیا صورتحال ہے۔ نہیں اسرار، کوئی ضرورت نہیں، وہ دلگیر ایک دو دن میں آنے والا ہوگا، وہ خود ہی آ کر ساری صورتحال بتا دے گا، بابا کمبل نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی بابا، اسرار نے سعادت مندی سے کہا۔ بابا کمبل کے دماغ پر کاکور کسی آسیب کی طرح چھایا گیا تھا۔ اس نے کاکور کے حصول کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، یا شاید وہ ایک ایسا نادیدہ خزانہ تھا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دینا چاہتا تھا۔ ایک خزانہ وہ تھا جس کے حصول کے لیے بابا کمبل سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے کوشاں تھا، اور ایک خزانہ وہ تھا جس کے حصول کے لیے سارم بے قرار تھا۔ دونوں اپنے اپنے انداز میں خزانے کے حصول میں کوشاں تھے۔ 2-2.5 مہینے پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ گھر میں سکون تھا۔ جب سے بابا کمبل 7 راتیں اوپر گزار کر گیا تھا، تب سے گھر میں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں ہوا تھا۔ اوپر کا پورشن مستقل بند تھا۔ سالم نے اوپر جانے والے دونوں دروازے مقفل کر دیے تھے۔ زندگی بڑے سکون میں گزر رہی تھی۔ گھر کے مکین آہستہ آہستہ یہ بات بھولتے جا رہے تھے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اور ایک شرعی مخلوق کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ یہ شرعی مخلوق اس قدر طاقتور ہے کہ شاہ صاحب جیسے بزرگ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور بابا کمبل جیسا شرعی شخص اس مخلوق کے ہاتھوں اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھا۔ دوسری مرتبہ بابا کمبل کو اس شرعی مخلوق نے جھلسا کر رکھ دیا۔ بابا کمبل کے آنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ شہری مخلوق گھر کے اندر داخل ہونے سے قاصر رہ گئی۔ یہ مخلوق جو بھی تھی انتہائی شفاف تھی۔ اس نے اس گھر کو تعمیر کرنے والے فرد سمیت 3 بندے ہلاک کر دیے تھے۔ سالم کی خواہش تو یہی تھی کہ اس خوشخبری کے بعد وہ اس گھر کو چھوڑ دے، لیکن سارا کے ہمت بندھانے پر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس خوشخبری کے بعد اس گھر میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی تھی، پھر اپنا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مسئلے سے قطع نظر سالم کی حالت قابل دید تھی۔ وہ روز ایک نیا تماشا کرتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سارا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے پھرے۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے طاقت کی دوائیں دیتا، اپنے ہاتھ سے اسے پھل کاٹ کر دیتا اور کھانے پر اصرار کرتا۔ ایسے نہ چلو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ لیٹو، دیکھو سیڑھیاں احتیاط سے اترو، کچن میں تمہارا کوئی کام نہیں، خالہ سجو کچن سنبھالنے کے لیے بہت ہیں، بس تم آرام کرو، ٹیلی فون پر اپنی دوست شاہدہ سے بات کرو، اس سے مشورے لو، ایسی حالت میں کیا کیا احتیاط ضروری ہیں، جبار کی بیوی سے مشورے لو۔ غرض سالم نے سارا کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔ اس طرح تو تم مجھے پاگل کر دو گے، سارا پیار بھرا احتجاج کرتی۔ نہیں ہوگی پاگل، البتہ کچھ کھاؤ گی پیو گی نہیں تو ضرور پاگل ہو جاؤ گی، وہ سمجھاتا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سارا عاجز آ جاتی۔ اوئے، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں،
جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ بالآخر حکم ہوتا۔ بس گھر میں اسی طرح روز بحث ہوتی۔ خالہ سجو سارم کی باتیں سنتی تو خوب ہنستی۔ سارم کے جانے کے بعد وہ سارا کو چھیڑتی، ہاں تو بی بی، یہ جو پانی سے بھرا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسے مجھے دے دو، میں تمہیں پانی پلا دوں، کہیں وزن اٹھانے سے تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ خالہ، میں سارم کا کیا کروں، اس طرح تو یہ پاگل ہو جائیں گے۔ وہ فکر مند رہنے لگی۔ بی بی، وہ تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، خالہ سجو ہنس کر کہتی۔ جانتی ہوں خالہ، اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن یہ ان کی محبت پاگل کیے دے رہی ہے۔ اے وہ کون سا ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد تم اپنی مرضی سے رہو، جو چاہے کرو۔ خالہ، مجھے ڈر ہے کہ ایک آدھ ماہ بعد وہ کہیں گھر ہی نہ بیٹھ جائیں۔ ویسے سارا بی بی ان سے کچھ بعید نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، خالہ سجو اپنا خدشہ ظاہر کرتی۔ بس 2 ڈھائی مہینے سے یہی تماشا چل رہا تھا۔ سارا کو امید نہیں تھی کہ اس خوشخبری کے نتیجے میں سارم کی یہ حالت ہو جائے گی۔ گزشتہ 7 سالوں میں سارم نے اولاد کے سلسلے میں کبھی کسی بے قراری کا اظہار نہیں کیا تھا، البتہ سارا ضرور بے چین رہتی تھی۔ اسے بچے کی شدید خواہش تھی، لیکن سارم اسے ہمیشہ سمجھاتا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے کبھی کسی بے قراری کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ بچے کی آمد کی خوشخبری ملتے ہی اس کے دل میں چھپا آرزوؤں کا بم بلاسٹ ہو گیا تھا۔ اب اسے چاروں طرف بچے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے سارا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ سارا کو بیڈ سے نیچے اترنے ہی نہ دیتا۔ جو سنتا وہ سارم کے اس شدید لگاؤ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا۔ بچے تو سبھی کے یہاں ہوتے ہیں اور اللہ کی دین میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن کوئی باپ اس طرح باولا تو نہیں ہو جاتا جیسے سارم ہو گیا تھا۔ بابا کمبل کے سر پر دھن سوار ہو گئی تھی کہ کاکور کو حاصل کرنا ہے۔ کاکور کون تھا یہ اسرار نہیں جانتا تھا۔ بابا کمبل نے اس کے بارے میں کچھ اسرار کو بتایا تھا اور نہ اسرار نے پوچھا تھا۔ اسرار کا اندازہ تھا کہ کاکور سرخ پنجوں والا گدھ ہے۔ وہ دیکھنے میں دوسرے گدھوں سے جسیم تھا، سرخ پنجوں اور اپنی جسامت کے اعتبار سے وہ اپنے قبیلے کا سردار معلوم ہوتا تھا، اسی لیے شاید اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ اگر وہ قابو میں آ گیا تو پھر سمجھو پورا قبیلہ ہی غلامی میں آ گیا۔ بابا کمبل آج کل قبرستان میں راتیں گزار رہا تھا۔ دلگیر نے اس ٹوٹی قبر کو، جسے وہ ہنڈولا کہتا تھا، پختہ بنوا دی تھی۔ اس پر بابا کمبل کے نام کا کتبہ لگوا دیا تھا۔ اوپر سے قبر کچی تھی، بوقت ضرورت مٹی ہٹا کر سلیب کو ایک طرف کر کے اندر سیڑھیوں کے ذریعے پختہ قبر میں بآسانی اترا جا سکتا تھا۔ یہ قبر اندر سے خاصی کشادہ تھی، اتنی کہ 2 آدمی آرام سے اٹھ بیٹھ سکتے تھے۔ بابا کمبل پہلی ہی رات اپنے ساتھ الو باندھ کر لایا تھا۔ یہ الو اس نے اسرار سے منگوایا تھا اور قبرستان آنے سے پہلے اس نے تیز چھری سے کسی ماہر قصائی کی طرح اس کا ایک ایک عضو الگ کر کے باندھ لیا تھا۔ اسرار اس کے ساتھ قبرستان تک آیا تھا اور پھر اسے قبر میں داخل کرنے کے بعد گھر واپس چلا گیا تھا۔ اب یہ دلگیر کا کام تھا کہ وہ صبح تڑکے بابا کمبل کو قبر سے نکال دے۔ اگر دلگیر نہ بھی آتا تو بھی قبر سے نکلنا کوئی مشکل نہ تھا۔ وہ ہاتھوں کے زور سے سلیب ہٹا کر بآسانی اوپر آ سکتا تھا۔ بابا کمبل کے عمل کی آج شروعات تھی۔ اسرار سلیب کو اس طرح رکھ کر کہ اندر تھوڑی بہت ہوا جاتی رہے، گھر واپس جا چکا تھا۔ قبر میں مکمل تاریکی تھی، اگرچہ بابا کمبل کے پاس ایک چھوٹی ٹارچ تھی، لیکن اس نے بند کر دی تھی۔ ٹارچ بند کرنے سے پہلے اس نے الو کے اعضاء اور گوشت کو الگ الگ کر کے پختہ فرش پر رکھ دیا تھا اور اب وہ بڑی تیزی سے کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر الو کا دل اٹھا لیا اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر کچھ نامانوس سے الفاظ منہ سے نکالے۔ اچانک قبر میں ایک خوشی بھری چیخ گونجی۔ کشوی، تو آ گئی؟ بابا کمبل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بہرا ہے کیا؟ تجھے میری آواز سنا ہی نہیں دی؟ کشوی کڑوے لہجے میں بولی۔ آواز کیوں کہتی ہے، چیخ بول۔ بابا کمبل نے اسے چھیڑا۔ ایسی اچھی چیز کا انتظام کیا ہے تو نے، تو کیا خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ کشوی بولی۔ چل پھر اٹھا اپنا حصہ، بابا کمبل نے کہا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ الو کا دل اس کی ہتھیلی سے غائب ہے۔ ہاں بول، کیوں بلایا؟ چند لمحوں بعد ایک چٹخارا لیتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے کاکور چاہیے، بابا کمبل نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو چھوڑ دے اس کا پیچھا، وہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ بڑی چالاک مخلوق ہے، وہ تیرا ایک ہاتھ لے اڑا، تیرے باپ کو تیرے سامنے لے آیا، تجھے جھلسا کر رکھ دیا۔ کشوی نے اسے آئینہ دکھایا۔ اب کیا تو مرنا چاہتا ہے؟ دیکھ کشوی، چاہے جو ہو جائے میں کاکور کو حاصل کر کے رہوں گا۔ بابا کمبل کی ایک ہی رٹ تھی، اچھی طرح سوچ لے، کام آسان نہیں۔ کشوی نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ سوچ لیا، کر کے رہوں گا، کام آسان ہو یا مشکل، وہ ایک عزم سے بولا۔
پھر تجھے 12 ہاتھ والی کے قدموں میں بھیٹ چڑھانا ہوگی۔ کشمی نے اسے راستہ دکھایا۔ بھیانک راستہ۔ کس کی بھیٹ؟ بابا کمبل نے کپ کپاتے انداز میں کہا۔ انسانی بھیٹ۔ انسان کی قربانی دے کر ہی 12 ہاتھ والی کو خوش کیا جا سکتا ہے، کشمی نے بتایا۔ قبر میں گہری تاریکی تھی، اب گہرا سناٹا چھا گیا۔ بابا کمبل گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گیا؟ جب کچھ دیر جواب نہ آیا تو کشمی نے پوچھا، انسانی بھیٹ دینا اتنا آسان کام تو نہیں، سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں۔ بالآخر بابا کمبل بولا، کاکور چاہیے تو جواب ہاں میں دینا ہوگا۔ کشمی نے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ چل دیا۔ اچانک بابا کمبل کچھ سوچ کر بولا، ہاں میں جواب دیا۔ بس تو پھر تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ انسانی بھیٹ دے کر تو 12 ہاتھ والی کا پکا چیلا بن جائے گا، اور جو 12 ہاتھ والی کا چیلا بن جاتا ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بابا کمبل غیر یقینی لہجے میں بولا، میں پھر چلوں؟ تو 12 ہاتھ والی سے بول بچن لے لے۔ کشمی نے رخصتی کلام کیا۔ ٹھیک ہے کشمی، تو چل، میں کرتا ہوں بات، بابا کمبل نے کہا۔ اسی وقت ایک چیخ کی آواز سنائی دی اور قبر میں سناٹا چھا گیا۔ بابا کمبل کچھ دیر خاموش بیٹھا اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر ایک عزم سے الو کا سر زمین سے اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اسے اپنے سر پر گھمانے لگا، اور ساتھ ہی اس کی زبان سے نامانوس الفاظ نکلنے لگے، دھم کن، دھم بن، دھم سن، واہ دیوا واہ۔ 7 چکر پورے ہوتے ہی بابا کمبل نے اپنا ہاتھ روکا۔ ہاتھ روکتے ہی الو کا سر اچانک غائب ہو گیا اور قبر میں کڑ کڑ کی آوازیں گونجنے لگی، جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ بابا کمبل نے ایک غیر مرئی نقطے پر نظر جما کر اپنا عمل جاری رکھا۔ وہ بڑے انہماک سے بولتا جا رہا تھا، دھم کن، دھم بند، دھم سن، واہ دیوا واہ۔ پھر اچانک ہی قبر میں ایک کوندا لپکا، جیسے ایک لمحے کو بجلی چمکی ہو، پھر گھور اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ جب بابا کمبل کو احساس ہو گیا کہ 12 ہاتھ والی سے رابطہ ہو گیا ہے تو اس نے اس کے ساتھ بول بچن شروع کر دیے۔ بھیٹ کا ذکر سن کر 12 ہاتھ والی نے خوشی سے نعرہ لگایا، پھر اس نے وچن دے دیا کہ بھیٹ کے بدلے وہ کاکور کو اس کا متی بنا دے گی۔ پھر اچانک ایک کوندا سا لپکا، ایک لمحے کو قبر میں اجالا پھیل گیا، اس کے بعد گھور اندھیرا چھا گیا۔ بابا کمبل نے 12 ہاتھ والی کے جاتے ہی خوشی کا نعرہ لگایا اور زمین پر پڑے الو کے گوشت اور دیگر بچے اعضا کو خوشی سے اوپر اٹھا اٹھا کر اچھالنے لگا، لو بھئی اپنا حصہ، لو بھئی اپنا حصہ۔ چند لمحوں میں اس قبر میں الو کا ایک ناخن بھی نہ رہا، جو جس کا حصہ تھا وہ اسے لے اڑا۔ آج کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا، اب قبر میں بیٹھنا فضول تھا، لہٰذا وہ سلیب اٹھا کر آرام سے قبر سے نکل آیا۔ پھر اس نے سلیب کو اپنی جگہ رکھا اور قبر کے پاس پڑے بیلچے سے قبر پر مٹی چڑھا دی، اور بیلچہ قبر پر رکھ کر پورے اطمینان سے قبرستان سے نکل آیا۔ اپنے گھر پہنچا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسرار ناصر بابا کمبل کے تخت پر بے خبر سو رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ بابا 5-6 بجے تک قبرستان سے لوٹے گا، لیکن وہ تو 3 بجے ہی واپس آ گیا اور زور زور سے دروازہ بجا دیا۔ کنڈے کی ٹھک ٹھک اور دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صحن میں آیا اور زور سے بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، کون ہے؟ او کھول اسرار، ہم ہیں۔ بابا کمبل نے خلاف توقع بڑے حلیم انداز میں کہا، اچھا بابا جی، 1 منٹ کھولتا ہوں دروازہ۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر آ گیا، تکیے کے نیچے سے چابی نکالی اور باہر کے دروازے میں پڑے تالے کو کھولا، اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بابا کمبل کسی بھونچال کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسرار ناصر نے دوبارہ دروازے پر قفل ڈالا اور بابا کمبل کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسرار، کیا تو سو رہا تھا؟ بابا کمبل نے اس کی شکل دیکھ کر کہا۔ جی بابا، اسرار ناصر نے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ صبح تک آئیں گے، آپ کچھ جلدی نہیں آ گئے؟ او اسرار، جب جلدی کام بن گیا تو ہنڈولے میں بیٹھ کر کیا کرتا؟ کیا ہوا؟ کاکور کے ہاتھ آنے کی کوئی سبیل نظر آئی؟ راستہ تو دکھائی دیا ہے، لیکن بڑا کٹھن راستہ ہے، میرے اکیلے کے بس کا معاملہ نہیں۔ تو پھر؟ اسرار نے پرتجسس نگاہوں سے بابا کو دیکھا۔ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بابا، میں حاضر ہوں ہر خدمت کے لیے، بولے کیا کرنا ہے؟ تو نے یہ بات محض جوش جذبات میں کہتی ہے، جب وقت پڑے گا تو بھاگ جائے گا۔ نہیں بابا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، آزما کر دیکھ لیں، ایک بار پھر سوچ لے، قول دے رہا ہے تو پھر قول نبھانا بھی ہوگا۔ نبھاؤں گا، 100 بار نبھاؤں گا۔ 12 ہاتھ والی بھیٹ مانگتی ہے، انسانی بھیٹ، کیا تو قربان ہو جائے گا؟
یہ کہتے ہوئے بابا کمبل کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک آ گئی اور اسرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اترنے لگی۔ دیکھیں بابا، اسرار نے بمشکل بات شروع کی۔ بابا کمبل نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ وہ جان گیا تھا کہ اسرار کیا کہنے والا ہے۔ دیکھ اسرار، کچھ کہنے سے پہلے میری بات اچھی طرح سن لے، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ میں تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ میں اپنے باپ کی طرح چاہتا تو تیری جان لینے کے لیے عمل شروع کر دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ بات وہ اچھی جس میں سامنے والے کی مرضی بھی شامل ہو۔ ہاں بابا، مرضی ضروری ہے، اسرار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بات دراصل یہ ہے اسرار کہ اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ بھیڑ چڑھتے ہی تو امر ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک اس زمین پر رہے گا۔ تیرے پاس ایک طاقت ہوگی۔ بابا کمبل نے اسے سبز باغ دکھایا۔ میں سمجھا نہیں بابا، اسرار ناصر نے الجھ کر پوچھا۔ دیکھ اسرار، اگر تو 12 ہاتھ والی کے قدموں میں اپنی مرضی سے نچھاور ہو جاتا ہے تو یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے شریر چھوڑتے ہی میں تیری روح کو دوسرا جسم فراہم کر دوں گا۔ بس تو اس جسم میں داخل ہو جانا۔ ایک بار تو کسی کے جسم میں آ گیا تو پھر تجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو کسی بھی زندہ شخص کے اندر بسیرا کر سکے گا۔ جب تک تو چاہے گا وہ جسم تیرے قبضے میں رہے گا۔ پھر کاکور کے ہاتھ آتے ہی ایک طرح سے سمجھ لے میرے ہاتھ بادشاہت آ جائے گی۔ پھر تو جو چاہے گا وہ مجھ سے حاصل کر سکے گا۔ تو اڑا اڑا پھرے گا، جس جسم پر چاہے گا تصرف حاصل کر سکے گا، اور سب سے بڑی بات کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ روح کو کبھی موت نہیں آتی۔ ہاں بابا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آصف بن جاؤں گا، بدرو ہو جاؤں گا، بھٹکی ہوئی آتما بن جاؤں گا؟ اسرار ناصر نے بلا جھجک بڑے مستحکم انداز میں کہا۔ نہیں بابا، یہ مجھے منظور نہیں۔ میں اپنے ہی جسم میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں بھیٹ نہیں چڑھوں گا۔ بابا کمبل کو اندر ہی اندر حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اسے امید نہ تھی کہ اسرار اس طرح دو ٹوک انداز میں اس کے روبرو انکار کر دے گا، لیکن اب جو ہونا تھا تو وہ ہو چکا تھا۔ اب اس معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرنا تھا۔ بابا کمبل نے فوراً پینترا بدلا اور بڑے میٹھے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں اسرار، تو نے اچھا کیا جو پوری صفائی سے انکار کر دیا۔ بات وہی اچھی ہوتی ہے جو مرضی سے ہو۔ بھیٹ کے لیے بہت لوگ مل جائیں گے، کسی کو بھی بکرا بنا لوں گا۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، تو میرا بہترین جانشین ہے۔ میں اس دنیا میں تیرے لیے بہت کچھ چھوڑ جاؤں گا، تو عیش کرنا۔ بڑی مہربانی بابا، اسرار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ خوشی یہ نہ تھی کہ بابا کے مرنے کے بعد اسے ترکے میں کیا ملے گا، اصل خوشی یہ تھی کہ بابا نے اس کے انکار کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا اور وہ بھیڑ چڑھتے چڑھتے رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ یہ اسرار کی خام خیالی تھی۔ بابا کمبل نے ہرگز اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ اس نے ہر صورت اسرار کو 12 ہاتھ والی کے چرنوں میں بھیٹ چڑھانے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ وہ مرضی سے بھیٹ چڑھنے کے لیے تیار ہو جائے تو اچھا ہے، وہ کئی جھنجھٹوں سے بچ جائے گا۔ بابا کمبل کے لیے اسرار کی جان لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ بہت طاقتور عامل تھا۔ زمین میں پتلا گاڑ کر 2 گھنٹے میں وہ اسرار کو موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن یہاں معاملہ موت کی گھاٹ اتارنے کا نہ تھا، اسے قربان کرنے کا تھا۔ 12 ہاتھ والی کے چرنوں میں جب تک گردن کٹا انسان جس کے جسم سے خون بہ رہا ہو پیش نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ اس قربانی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اب بابا کمبل کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ عمل کر کے اس کا ذہن باندھ دے اور اس کے ذہن میں اس قربانی کو اس قدر پرکشش بنا دے کہ وہ خوشی خوشی اپنی گردن پر چھری پھروا لے۔ بابا کمبل نے سارے کام چھوڑ دیے۔ اب دن رات اس نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ دن میں وہ تخت پر بیٹھا عمل میں مصروف رہتا تو رات کو قبرستان کا رخ کرتا، وہاں سے صبح تڑکے واپس آتا۔ بابا کمبل کی ہدایت تھی کہ اسرار ہمہ وقت گھر پر ہی رہے تاکہ آنے والے ضرورت مندوں کو نمٹا سکے۔ بابا کمبل کی شاگردی میں آ کر اسے اتنا تو آ گیا تھا کہ وہ ان کیسوں کو بآسانی نمٹا سکتا تھا۔ بابا کمبل قبرستان سے آ کر اپنے عمل والے کمرے میں جا کر ڈیرا جما لیتا، جبکہ اسرار آنے والی ضرورت مندوں سے تخت والے کمرے میں ملتا۔ اسرار بابا کمبل کی جگہ بیٹھ کر بڑا خوش تھا۔ پھر آنے والے مرد اور عورتیں بھی بابا کمبل کے مقابلے میں اس سے مطمئن نظر آتے تھے، کیونکہ وہ بابا کمبل کی منحوس صورت کے مقابلے میں خوش شکل تھا، پڑھا لکھا تھا، سلیقے سے گفتگو کرتا تھا۔ اسی طرح اطمینان سے دن گزر رہے تھے کہ ایک رات سوتے سوتے اچانک اسرار کی آنکھ کھلی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ 2-2:30 بجے کا عمل تھا۔ بابا کمبل قبرستان گیا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسرار کی آنکھ کھلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا دماغ بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ میں غبار بھرا ہوا ہے۔ اس نے کچن میں رکھے ہوئے کولر سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اندھیرے میں چلتا ہوا تخت پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ لمبے لمبے سانس لیتا رہا،
اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ دماغ معاف تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسے گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشی میں کہہ رہا ہو، او اسرار، 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا، تو طاقتور بن جائے گا، اڑا اڑا پھرے گا۔ او اسرار، 12 ہاتھ والی کو خوش کر دے، پھر تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اسرار نے کوشش کر کے اپنے ذہن کو جھٹکا، اس خیال سے اپنے ذہن کو آزاد کروایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور پھر تخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ یہ اس کے ذہن میں کس قسم کا خیال آیا؟ وہ کافی دیر تک بیٹھا اس مسئلے پر غور کرتا رہا۔ پھر یہ خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑتا گیا، دل اور دماغ پر چھاتا گیا۔ او اسرار، 12 ہاتھ والی پر قربان ہو جا۔